بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، البتہ 3 طرح کے اعمال کا ثواب بدستور جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی۔ وہ کہتے ہیں، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نے اس کے جگر گوشے کو لے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جی باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، میرے بندے کا کیا کہنا تھا؟ وہ کہتے ہیں، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک عظیم و شان گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ 5 کام فطرت سے ہیں: ختنے کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کترنا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے اچھی طرح بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو، بلا شبہ سحری میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کا متعین اجر اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا مقرر کروں گا۔ روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو فحش گوئی اور شور و غل نہ کرے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے، میں روزے دار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں الجھنا چاہتا۔ جو روزے دار گناہ کی بات اور گناہ کے کام کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور اپنے حق کا مطالبہ کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو خوش اسلوبی اور مہارت سے کرے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا، یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا، یا اس کا قرض ادا کرنا، یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو روک لے، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ جو شخص بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رحمت کی امید سے بھر دے گا۔ جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جائے، حتیٰ کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس روز اس کو ثابت قدم رکھے گا، جس روز لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ بد اخلاقی نیک عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔